ماہ رمضان المبارک کا روزہ افطار کرنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن ماہ رمضان میں افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے۔ افطاری کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے، اور پھر افطاری کے وقت رب کریم سے اپنے بندے کی منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیں، رمضان کی برکتوں کا، رمضان کی رحمتوں کا فائدہ اٹھا لیں۔ آج رب کریم رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر رہا ہے۔ آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ اب بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، پھر اسے رب سے مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر اس کے قدموں میں آتی ہے۔ آپ افطاری سے پہلے یہ وظیفہ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، رمضان کا پورا مہینہ موجود ہے، کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری کو شفا کے لیے پڑھ لیں، تو بیمار کو بیماری سے شفائے کلی نصیب ہوگی۔ اور بیماری کیا ہے؟ کسی بھی طرح کی ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ یہ وظیفہ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہترین ہے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی بندے کو کہہ کے وہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کا نصیب نہیں بدل رہا تو رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا، دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے گی۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ فقیر ہیں، آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی، بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ رمضان کا مہینہ کوئی نفلی روزے نہیں، ان روزوں کا رب کعبہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا اجر و ثواب بھی اتنا ہے کہ جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، افطاری کرتا ہے یا کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں یہ نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلاؤ، اگر آپ کسی روزے دار کو پانی بھی پلا سکتے ہو تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جبرائیل امین آپ سے مصافحہ کریں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں کسی کی افطاری کروانا، کسی روزے دار کو حتیٰ کہ پانی پلانا بھی اتنا اجر و ثواب ہے کہ آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، پورے سال کی کامیابیاں خود چل کر آئیں، آپ کے پاس آ جائیں، پورا سال کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، پورا سال رب کعبہ آپ کو نوازتے رہیں، تو روزہ کھولنے سے پہلے آپ اپنا سیدھا ہاتھ دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ چند خاص اعمال ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، جن کو پڑھنے سے واقعی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب عمل ہے جن کو کروڑوں لوگوں کا آزما چکے ہیں۔ اگر آپ بھی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، سر پر ہاتھ ہٹانے سے پہلے آپ کی وہ حاجت اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی۔ افطاری کے دسترخوان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے، ہر مسلمان افطار سے 2-4 منٹ پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج سے آپ نے کرنا کیا ہے؟ ویسے تو آپ افطار سے پہلے پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن
آپ سارا دن نہیں پڑھ سکے تو افطار کے دسترخوان پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے وقت یہ ضرور وظیفہ کریں۔ اگر آپ پہلے پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، لیکن افطاری سے پہلے آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ بامشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے، لیکن آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اسے اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ رمضان کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے باوضو دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے باوضو مسلح پر دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، سب سے بہترین ہے آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، اس کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ آپ نے درود ابراہیم کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہے۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ بیمار ہیں، صحت یابی چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں، نورینہ اولاد چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں، اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کریں، اگر آپ میاں بیوی کے درمیان پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آج رب کریم سے افطاری سے پہلے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے سارا دن رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، افطاری کے وقت وہ جو مانگتا ہے فرشتے انعامات سے اس کی جوڑیاں بھر دیتے ہیں، منہ سے نکلی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے رب کی تو قدرت ہر ایک کے ذرے پر ہے۔ تو آج جتنا بھی مانگ سکتے ہیں وہ مانگ لینا۔ اپنے ذہن میں اپنی نیت اور اپنے مقاصد کو رکھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر ایک خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے جس نام کی قسم رب کریم نے خود کھائی ہے۔ قسم ہے مجھے اس نام کی یا فتاحو کی جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا قرار کرتا ہے، جس حاجت کی طلب کرتا ہے، جس مقصد کا سوال کرے گا، میرا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آپ نے یا فتاحو کو ایک سانس میں پڑھنا ہے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے، اور یا فتاحو کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ بآسانی پڑھا جا سکتا ہے، اگر کسی کا سانس ٹوٹ جائے تو وہ دوبارہ کوشش کر لے جب تک وہ ایک سانس میں یا فتاحو کو 7 بار نہ پڑھ لے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو، اسی طرح سے آپ نے یا فتاحو کو 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ
وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی صورت کا وظیفہ ہے۔ اب یا فتاحو کو پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب اگر آپ اپنے کسی بھی مقصد میں عروج، کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے پورے سال کے رزق، پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی سلامتی، حفاظت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو پورے سال کی محتاجیوں سے بچنا چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگ دستیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو دوسرے نمبر پر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے آپ نے صرف 3 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور آپ نے ایک سانس میں نہیں پڑھنی۔ سورۃ کوثر کو آپ نے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینی ہے۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر سورۃ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورۃ کوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آخری نمبر پر آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ دنیاوی اسباب کے لیے پریشان ہیں تو پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے رب اس سے اس بات کو مانگ لے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے اور آپ نے اپنی صفت بتائی ہے۔ رب فرماتا ہے میں ہوں، آپ نے آخر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں جو رب کا محبوب وقت ہوتا ہے، جس وقت میں میرا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جس وقت رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت جب کوئی بندہ سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب الاسباب پڑھ کر رب کو پکارتا ہے تو فرشتے زمین پر اس کے لیے رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پہ آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ان قبولیت کی گھڑی میں اتنے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود اعمال ضائع ہو جائیں۔ وظیفہ ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے پھر وظیفے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کو اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وظیفے کو کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر رب کریم سے مانگنا شروع کر دیجیے گا تو سجدے کی حالت میں مانگے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو بندہ بھی یہ اعمال پڑھے گا اس کے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا، پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو ضرور قبول فرما لے گا۔ اب آپ نے کمنٹ میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور لکھنا ہے اور ہماری خاص دعاؤں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیے گا تاکہ اللہ پاک آپ کے تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کر دے اور اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک جن میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ پاک انہیں نرینہ اولاد سے نواز دیں، اور جو میرے بہن بھائی مقروض ہیں اللہ پاک انہیں قرض سے نجات عطا فرما دے۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔